سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ احباب کے بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کو وقتاً فوقتاً پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کوئی اپنا سوال بھیجیں تو کوشش کیا کریں کلام ایسا ہو کہ جو جامع معنی ہو۔ بہت زیادہ لمبی تفصیل کو اگر آپ بیان کریں گے تو بھی ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ پوری ریکارڈنگ کو چلانا۔ اسی طرح آپ اگر بہت زیادہ طویل سوال لکھیں گے تب بھی اس کا بولنا، تو کوشش کریں کہ اپنا ٹو دی پوائنٹ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو بیان کریں تاکہ اس پر حکم شرع جو بھی ہو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا جائے۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال، ایک بہن اپنا اور شہر کا نام بتائے بغیر پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کے دوسری عورتوں سے تعلقات ہیں، لیکن میں جب بھی پوچھتی ہوں تو قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہے میری صرف تم ہی بیوی ہو، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے ایک اور شادی کر رکھی ہے، اس سے پہلے وہ یورپ میں تھا، میں اس وقت بھی 2 بچوں کے ساتھ اس کے نام پر 11 سال تک وفا نبھاتی رہی، لیکن اب وہ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا ہے، آپ ہی بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں پوچھنے چاہیے۔ اب ایسے ہی فضول میں سوالات پوچھنا کہ میرے سوا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں نہیں، یعنی بیوی اپنے خاوند سے پوچھے میرے سوا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں یا نہیں، میرے سوا آپ کی کوئی بیوی ہے یا نہیں، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک عجیب طرح کا رنگ زندگی میں شامل کرتی ہیں۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے پوچھا اور خاوند نے قرآن کی قسم بیان کی، جھوٹی قسم کھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر واقعتاً صورتحال ایسی ہے تو آپ کے خاوند نے غلط کیا۔ قرآن کی قسم جھوٹی کھانا یہ کبیرہ گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے، آپ کے خاوند کو توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ 11 سال تک وفا نبھاتی رہیں، تو ظاہر ہے جو آپ نے عمل کیا آپ کو اس کا یقیناً ثواب ملے گا۔ آپ اپنے خاوند کے ساتھ وفا نبھاتی رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ رہی بات یہ کہ دوسری شادی کر کے بیٹھ گیا ہے وہ، یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک حق مرد کو عطا فرمایا ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ اگر وہ انصاف کر سکتا ہو تو 2 3 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے، اور اگر بالفرض پہلی بیوی جو ہے وہ صحیح طرح خدمت نہیں کرتی یا کوئی بھی ایسا معاملہ زندگی کے اندر ہوتا ہے تو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نے، یہ مردوں کو حکم ہے کہ تم نکاح کرو اپنی پسند کی خواتین سے جو تمہیں پسند ہوں، 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے، 4 سے، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح کرو۔ یعنی اگر کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک نکاح تو ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ نکاح بقائے نسل انسانی کی ایک بہت ایک قوی بنیاد ہے جس کی بنا پر آگے انسانیت کی نسل چلتی ہے، اس لیے اس پر کوئی قباحت نہیں ہے مرد پر۔ لیکن اگر مرد انصاف نہیں کرتا تو یہ شرعی طور پر گناہ گار ہے۔ قرآن نے بلکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنی زوجین کے مابین انصاف نہیں کرتا کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ تو اب یہ ساری صورتحال مرد کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے، خاتون کو بھی۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، تمام اپنے ویورز کو یہ پیغام دوں گا کہ جس بندے کی جہاں پر ڈیوٹی ہے نا، جس بندے کی، جس خاتون کی جہاں پر ڈیوٹی ہے، اپنی ڈیوٹی کو احسن طریقے سے سر انجام دے تو وہ بری الذمہ ہے۔ ہمارے ہاں حقوق کی جنگ ہوتی ہے، فرائض کی جنگ کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے۔ تو اپنے حقوق بھی تبھی ملتے ہیں کہ جب اپنے فرائض کو پورا کیا جائے۔ تو آپ اپنا فریضہ پورا کر رہی ہیں، عند اللہ آپ بری الذمہ ہیں۔ اب اگر خاوند کوئی ناانصافی والا معاملہ کرتا ہے تو خاوند عند اللہ جواب دہ ہوگا۔ آپ اپنے طور پر اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اور یہ بات کہنا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، کوئی میرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں پیاری بہن۔ یاد رکھیں کہ ایک حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے تو اس میں کوئی انسان معترض نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حق عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق دینے سے، کسی کو حق عطا کرنے سے کوئی بندہ سراپا احتجاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حالات کے ساتھ سمجھوتا کریں،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اس سوال میں شوہر نے قرآن کی قسم کھائی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو قرآن کی قسم کھانا اس کا یہ شرک کہلائے گا؟ نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی قسم کھانا شرک تو نہیں کہلائے گا۔ یہ قرآن کی قسم بھی جب کوئی بندہ کھاتا ہے نا تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو اصل میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ تو یہ قرآن کی ہمارے ہاں نا عجیب بات ہے یہ بھی ایک، کہ آپ دیکھیں کسی بندے کو کہیں نا کہ قسم کھا بھی تو اللہ تعالیٰ کی، وہ بغیر کسی جھجک کے فوراً سے اللہ کی قسم کھا لے گا، اور جب آپ اس کو کہیں نا قرآن کی قسم کھا تو کہے گا توبہ توبہ جناب میں اس کے نزدیک نہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ تو جو چیز ایک محسوس ہوتی ہے نا، سامنے پڑی ہوتی ہے، اس سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی بندے کو کہہ کے دیکھ لیں تو وہ قرآن کی قسم نہیں کھائے گا، ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ اللہ کی قسم ایسی ہی بیان کر دے۔ تو ایک چیز جب سامنے ہوتی ہے نا تو اس سے ذرا خوف ہوتا ہے۔ بلکہ گاؤں دیہات کے اندر تو یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ قرآن کی قسم نہیں کھانی جناب ہم نے، اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی قرآن کی تو یہ ہمیں دنیا کے اندر ہمارے لیے بڑی پکڑ ہوگی۔ تو تمام عرف کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ کلام اللہ یہ مخلوق تو نہیں ہے، تو اس کی ڈائریکٹ نسبت اللہ تعالیٰ ہی اللہ کے تعالیٰ ساتھ ہے۔ کی طرف نسبت ہے نا، اس وجہ سے اصل میں تو اللہ تو تعالیٰ ایک ہی چیز ہوئی نا، اللہ کی قسم کھائیں یا قرآن کی قسم ہاں، کھائیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم ہوئی۔ جی، اگلا سوال ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوا ہے، تو میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سفر بات کر رہا ہوں بلوال سے۔ مفتی صاحب، میرا جو بھائی ہے چھوٹا، وہ انشورنس میں ملازمت کرتا ہے، اور میں اسے منع کرتا ہوں کہ یہ کام چھوڑو۔ جب ہم خود نہیں انشورنس کرواتے تو لوگوں کو کیسے کہیں کہ انشورنس کروانا اچھی بات ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں شریعت کے مطابق کہ کیا وہ ہمارے لیے کہ بہتر کیا ہے کہ ہم اس کو روکیں یا کہ نہ روکیں، کرنے دیں؟ سب اس نے سوال کیا بھائی نے کہ میرا بھائی انشورنس کا کام کرتا ہے، تو ہمیں بھی کہتا ہے لیکن ہم اسے روکتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کام کو ہم ناجائز کہیں گے، حرام کہیں گے، اس پر عمل کرنے والا، اس کے حوالے سے معاونت کرنے والا، وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اب انشورنس کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے مکمل وضاحت کی تھی۔ لب لباب یہ یاد رکھیں کہ انشورنس، مروجہ انشورنس، وہ کئی قباحتوں کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اندر، تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس محکمے کے اندر کام کریں گے تو اس سے جو آمدن آپ کو موصول ہوگی وہ بھی ناجائز ہوگی۔ تو جو کام بذات خود جائز ہوگا اس شعبے کے اندر کام کرنا بھی جائز ہوگا، جو چیز بذات خود ناجائز ہے اس شعبے میں کام کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ میں آپ کو ایک عرض کروں گا، یہ اصول بتا دوں کہ جب تک آپ کے بھائی